معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 10، سلطان علاؤ الدین خلجی۔ سب ہیڈنگ: مسلمانوں کی پہلی طاقت دکن کا تنقیدی جائزہ۔ اسامی نے اپنی منظوم تاریخ فتوح السلاطین اس یلغار سے کوئی 50 برس بعد دولت آباد میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ وہ بیان کرتا تھا کہ جس وقت علائی لشکر لاہور کے قریب پہنچا تو کسی ترک سوار نے ایک تیر کمان میں رکھ کر بستی کی طرف چلایا۔ وہ نیچے گر کے آدھے سے زیادہ زمین میں غرق ہو گیا۔ ایک سن رسیدہ کسان یہ تیر لاہور کے حاکم خانہا کے پاس لایا۔ وہ دوڑا ہوا راجہ رام دیو کے سامنے دیوگری لے گیا اور تیر دکھا کر کہا، ترکوں کی فوج ملک میں آ پہنچی، اب خیر نہیں نظر آتی۔ تیر اتنا لمبا اور بھاری تھا کہ راجہ کو یقین نہ آیا۔ اسامی کہتا ہے یہ تیر ہلاکت کا ہر کارہ تھا اور بے شبہ وہ دکن پر شمالی ہند کے تسلط کا پیمبر ثابت ہوا۔ مثال ہے قسمت ہمت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ لشکر الہی کی آمد کے وقت دیوگری کے بہت سے سپاہی راجہ کے بیٹے اور بیوی کے ہمراہ تیرتھ کرنے گئے تھے، تاہم جتنی فوج موجود تھی کانہا کی سرداری میں آگے بھیجی کہ ہو سکے تو سیلاب بلھا کو لاہور کے میدانوں میں روکے۔ کانہا نے شکست کھائی۔ حملہ آوروں کو دیوگری کے قلعے تک پڑھنے اور محاصرہ کر لینے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ شمالی دکن کے پستہ کامہ سپاہی قوی ہیکل خلجیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے، مگر لکھا ہے لاہور کے معرکے میں وہ دکنی عورتیں ایسی بہادری سے لڑیں کہ مردوں کے منہ پھیر دیے۔ فتح کے بعد علاؤ الدین نے سرداروں کو جمع کیا اور یاد دلایا کہ اگر کمزوری دکھائی اور ناکام ہو کر جاؤ گے تو راستے میں تمام ہو جاؤ گے، اور زندہ پہنچے بھی تو وطن میں کسی کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ سب نے رفاقت و جاں بازی کا از سر نو حلف اٹھایا اور راجہ کے شہر کھٹکے پر جا چڑھے۔ بظاہر یہی شیر بعد میں کھڑکے یا کھڑکی کہلایا اور اس کی جگہ اورنگ آباد آباد ہوا۔ خاص دیوگری کے پہاڑی قلعے کے گرد ان دنوں کوئی آبادی نہ تھی۔ دولت آباد کے نام سے یہاں بہت دن بعد محمد تغلق نے شہر بسایا اور شہر پناہ تعمیر کی، جس کے وسیع محیط کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ خود راجہ رام دیو قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ یہاں پھر قسمت نے خلجی قسمت آزما سے ساز باز کیا۔ بھاگنے کی گڑبڑ میں آٹا سمجھ کر جو بوریاں دیوگری میں لائی گئیں ان میں نمک بھرا تھا۔ فرشتہ صراحت کرتا ہے کہ یہ نمک اسی روز کوکن کے تاجر کھٹکے کی منڈی میں لائے تھے۔ غرض راجہ کو قلعے میں سامان رسد نہ آنے کا علم ہوا تو امان طلب کی اور کثیر مال و زر کے علاوہ اپنی بیٹی علاؤ الدین کے حوالے کی۔ صلح کے جلسے ہو رہے تھے کہ راجہ کا بیٹا فوج لیے ہوئے دیوگری پلٹا۔ فتوح السلاطین میں لکھا ہے کہ باپ کی فرمائش سے وہ بغیر جنگ کیے الہی لشکر گاہ میں چلا آیا۔ فرشتہ مہلکات طبقات ناصری کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ حوالی قلعہ میں سخت جنگ ہوئی۔ ملک نصرت قلعے کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جمعیت دشمن کے دل بادل میں گھر گئی۔ بس چکر دے کے ایک طرف سے دکنیوں پر جا پڑا اور وہ اسے اصل بادشاہ فوج کی امت سمجھ کر، جیسی کہ خلجیوں نے افواہ مشہور کر دی تھی، بھاگ نکلے۔ ان کی شکست نے علاؤ الدین کے مطالبات کو سخت تر کر دیا اور دیوگری سے وہ منو سونا چاندی اور جواہرات اتنی مقدار میں لے گیا کہ خزانہ دہلی میں اس کا عشر اشیر بھی موجود نہ ہوگا۔ تاوان جنگ میں 60 ہاتھی
اور 100 بڑے بڑے اونٹ ہاتھ آئے۔ انہیں پر یہ مال لد کر کڑے روانہ ہوا۔ ہمارے سب تاریخ نگار متفق ہیں کہ ایک حملے میں اتنا مال و متاع شاید کسی فاتح کو کبھی نہ ملا ہوگا، لیکن غور سے دیکھیے تو یہ بے حساب دولت بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی وہ نتائج جو اس دولت کے ہاتھ آنے سے برآمد ہوئے، کیونکہ ایک طرف تو یہی کامیاب تاخت دکن کی تسخیر کا پیش خیمہ بنی، اور دوسری طرف بہت کچھ اسی مال و زر کی خاطر علاؤالدین کی چچا سے بگڑی۔ پھر اسی دولت کی مدد سے اس نے دہلی کی سلطنت خریدی اور تخت شاہی پر قابض ہو گیا۔ زرپاشی کی بدولت ہزاروں سپاہی علاؤالدین سے مل گئے۔ وہ بدایوں پہنچا تو برسات کے سب راستے خراب ہونے کے باوجود 60,000 فوج اس کے پرچم تلے جمع تھی۔ بدایوں کا صوبہ دار لڑے بغیر فرار ہو گیا اور علاؤالدین آگے بڑھا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر ملکہ جہاں اور سلطان رکن الدین ابراہیم اپنے حامیوں اور ہمدردوں کی معیت میں ملتان کی طرف بھاگ گئے، اور علاؤالدین اختر زر لٹاتا اور رعایا کو سنہری پھولوں سے بہلاتا بلا مزاحمت دہلی میں آ گھسا۔ یہاں پہنچ کر اس نے امراء کے منصب میں اضافہ کیا اور اپنی داد و دیش سے لوگوں کو نہال کر دیا۔ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ علاؤالدین نے منجنیق زر سے دہلی کا قلعہ فتح کیا۔ ضیاء الدین برنی ہم اثر مورخ لکھتا ہے کہ دہلی پہنچ کر علاؤالدین نے وسیع پیمانے پر سخاوت کا ثبوت دیا، اور لوگ جشن تاج پوشی کی رسوم اور زرپاشی کی دھوم میں اس قدر کھو گئے کہ علاؤالدین کی محسن کشی اور غداری کا کوئی ذکر بھی زبان پر نہ لاتا تھا۔ ارکلی خان، قدر خان، ملکہ جہاں اور مقتول سلطان کے دیگر رفقا کو جان بخشی کے وعدے پر اطاعت قبول کرنی پڑی۔ بالغ شہزادے نابینا کر کے ہانسی کے قلعے میں اور خواتین دہلی میں نظر بند کر دی گئیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کی تخت نشینی کے فوراً بعد منگولوں کے حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے 1296 سے لے کر 1305 تک بارہا برصغیر ہند و پاکستان پر یلغار کی، اور ان کا کما حقہ ہو مقابلہ کرنے کے لیے سلطان کو فوج کی تنظیم اور معاشی اصلاحات کی ترویج کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سب ہیڈنگ: پہلا حملہ۔ دہلی میں غالباً تاجدار کی تبدیلی کی خبر سن کر منگولوں کا ایک لشکر سندھ پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا اور دریائے چناب کو بھی پار کر آیا۔ شاہی فوج نے جلندھر سے آگے بڑھ کر انہیں روکا اور حوالیہ لاہور میں انہیں سلطنت دی۔ اس شکست کے بعد یہ لشکر جنوب کی طرف بڑھا اور سندھ میں طاقت و تاراج کا بازار گرم کیا، جہاں ظفر خان نے انہیں شکست دی اور بہت سے منگولوں کو گرفتار کر کے دہلی بھیج دیا، جہاں وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ ظفر خان نے اس بہادری سے منگولوں کا مقابلہ کیا کہ اس کی صفدری اور ظفر مندی پر الغ خان سابق الماس بیگ برادر شاہ کو حسد پیدا ہوا، اور بقول ضیاء برنی اس کی شہزوری اور دلیری پر بادشاہ بھی متوہم ہو گیا کہ مبادا وہ اس کا حریف بن جائے۔ برصغیر ہند و پاکستان پر حملہ آور ہونے والے منگول عساکر سپہ سالار غازہ خان المتوفی 1304 عیسوی تھا۔ اس کا حاکم خراساں کلنگ خان یا کلنگ خواجہ ان حملوں کا براہ راست نگران تھا۔ دوسرا حملہ۔ پہلے حملے کی ناکامی کے بعد کلنگ خواجہ نے کامل تیاری کے بعد وسیع پیمانے پر یلغار کی۔ منگولوں نے سرحد سے دہلی تک کہیں جنگ نہ کی اور نہ ہی راستے میں کسی بستی کو تاراج کیا۔ ان آبادیوں کے باشندے خوف زدہ ہو کر لاکھوں کی تعداد میں دہلی کی طرف بڑھے چلے آئے، اور منگول ان پناہ گزینوں کے عقب میں گویا انہیں بھیڑ بکری کی طرح ہانکتے ہوئے دارالحکومت کی طرف لے آئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں کی ناکہ بندی سے دارالحکومت کے ذرائع رسانی مسدود ہو گئے۔ لاکھوں پناہ گزینوں کی موجودگی نے اور بھی غضب ڈھایا اور اجناس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ان حالات میں کوتوال شہر علاؤ الملک نے خلوت میں
بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جس طرح بھی ہو روپیہ دے کر منگولوں کو ٹالا جائے۔ بادشاہ نے اسے جھڑک دیا اور کہا، مثل مشہور ہے کہ شہنشاہ ہندوستان کہلانا اور منگولوں سے نبرد آزما ہونے سے دل چرانا نامناسب ہے۔ اس حرکت سے ہمارا نام بہادروں کے زمرے سے مٹ جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ دشمن سے فیصلہ کن جنگ لڑیں۔ فتح و نصرت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد سلطان 3 لاکھ فوج اور الغ خان غازی، ملک تغلق اور ظفر خان جیسے آزمودہ کار سالاروں کی معیت میں شہر سے نکلا۔ منگولوں کی فوج 2 لاکھ تھی۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ اتنی بڑی جنگ اس زمانے یعنی 1405 عیسوی تک کم از کم مسلمانوں کے عہد میں نہیں ہوئی۔ مہرولی کی پہاڑیوں کے مغرب میں وسیع میدان ہے جہاں موزہ کیلی اب تک آباد ہے۔ یہ جنگ اس میدان میں لڑی گئی۔ شاہی لشکر کے میمنہ پر ظفر خان، میسرا پر الغ خان اور کلب میں سلطان اور دیگر امراء تھے۔ منگولوں کی جاں بازی اور سبک پائی کا ایک عالم میں شہرہ تھا، لیکن اس جنگ میں ظفر خان نے جس بہادری اور دلاوری کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے ہاتھیوں اور رسالے کے سواروں کو لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ اس کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ وہ میلوں تک ان کو دباتا اور مارتا ہوا بڑھتا گیا اور جوش و تیور میں 18 میل دور چلا گیا کہ منگولوں کے ایک دستے نے اسے گھیر کر مار ڈالا۔ ظفر خان کی موت نے سلطنت دہلی کو ایک نڈر سپاہی اور بہادر جرنیل سے محروم کر دیا، لیکن منگولوں پر اس قدر رو پڑا کہ وہ کہیں توقف کیے بغیر اپنے ملک کو بھاگ گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ظفر خان منگولوں کے تعاقب میں بڑھا تو الغ خان نے حسد کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اگر وہ بھی میسرا کا لشکر لے کر آگے بڑھتا تو ظفر خان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں جوش میں ظفر خان نے بھی احتیاط سے کام نہ لیا اور اندھا دھند منگولوں کے تعاقب میں اپنے مرکز سے بہت دور نکل گیا۔ بہرحال ظفر خان کی شمشیر زنی اور بہادری سے منگول اس قدر مرعوب ہوئے کہ جب کسی منگول سپاہی کا گھوڑا پانی نہ پیتا تو وہ کہتا کہ گر ظفر خان را پذیری کہ آب نمی خوری۔ منگولوں کے بعض اہم حملوں کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں منگول اندرون ملک میں دور تک چلے گئے تھے۔ علاوہ ازیں وہ تقریباً ہر سال سرحدوں پر جمع ہو جایا کرتے اور لوٹ مار کا بازار کھرم کر دیتے۔ جو بستی راہ میں آتی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ لوگ عموماً بلوچستان کے راستے سندھ میں آتے اور سندھ سے ملتان، دیپال پور، بھسیر اور بٹھنڈا ہوتے ہوئے دہلی کا رخ کرتے۔ یوں تو سلطان بلبن کے زمانے کے انتظامات ابھی تک موجود تھے، لیکن مرور زمانہ سے ان میں خامی پیدا ہو چکی تھی۔ سلطان علاء الدین نے ان انتظامات کو از سر نو درست کیا۔ 1303 عیسوی کے محاصرہ دہلی کے بعد سلطان نے پوری تندہی سے ان کی روک تھام کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور علاوہ ان کے بہت سے نئے قلعے تعمیر کرائے۔ ان قلعوں اور سرحدی چھاؤنیوں میں تربیت یافتہ فوج بہترین جرنیلوں کی قیادت میں متعین کی گئی اور سامان حرب اور خوراک کے ذخائر جمع کیے گئے تاکہ محاصرے کی صورت میں تکلیف نہ ہو۔ سرحدی مورچوں اور قلعوں کی 3 لائنیں دہلی اور سرحد کے درمیان تھیں۔ پہلی دفاعی لائن ملتان اور اچ پر تھی، دوسری دیپال پور اور پٹن پاک پٹن پر، تیسری بھسیر، بٹھنڈا، سمانا، سنام اور ہانسی پر۔ ان محافظ سرحد فوجوں کا کام یہ تھا کہ خطرے کا مقابلہ کرنے کو ہر لمحہ تیار رہیں اور دشمن کے راستوں پر گشت لگاتے رہیں۔ سرکاری کارخانوں میں بہترین اسلحہ زیادہ تعداد میں تیار کرنے کا انتظام کیا گیا۔ سلطان کے ان اقدامات نے شمال مغربی سرحد کو محفوظ کر دیا اور ہندوستان کے لوگ اطمینان کا سانس لینے لگے۔ منگولوں کا تیسرا حملہ۔ چنانچہ علاء الدین کو ان جنگی استحکامات کو ٹیسٹ کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ 1302 عیسوی میں
منگول اپنے سردار ترگی کی قیادت میں پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی تعداد 1,20,000 تھی۔ اس دفعہ بھی منگول راستے میں کہیں نہ رکے اور نہ کسی سے جنگ کی۔ انہوں نے سیدھا دہلی پہنچ کر دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ اس طریقہ کار سے منگولوں کا مقصد راستے میں اپنی طاقت ضائع کرنے کے بجائے دارالحکومت پر قبضہ کر کے تمام پاکستان و ہند پر قابض ہونا تھا۔ اس وقت دہلی میں اس سے نصف فوج بھی نہیں تھی۔ علاؤ الدین نے بمشکل مورچہ بندی کر کے قریبی اقطاع و اضلاع میں کمک کے لیے فرمان ارسال کیے۔ منگولوں نے مضافات شہر کو لوٹ لیا اور شہر پر ان کے مسلط ہو جانے کا امکان پیدا ہو گیا۔ لوگ اس محاصرے سے بہت پریشان ہوئے اور خود بادشاہ بھی بہت مضطرب اور پریشان تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی دل جس طرح اچانک آیا تھا اسی طرح یکبارگی واپس چلا گیا ہے۔ اہل شہر کا یہ عقیدہ تھا کہ منگولوں کی یہ یکلخت واپسی حضرت سلیمان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی دعا کا نتیجہ ہے۔ منگولوں کا چوتھا حملہ 1304 عیسوی سلطان ابھی سرحد کی حفاظت کے انتظامات میں مصروف ہی تھا کہ منگولوں کے 2 لشکر علی بیگ اور ترکاک نام 2 منگول شہزادوں کی قیادت میں ہندوستان میں گھس آئے اور جمنا پار کر کے دواب کے زرخیز علاقوں کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ امروبہ کے علاقے میں بھی پہنچ گئے اور غارت گری کرنے لگے۔ شاہی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان دنوں سرداروں کو ان کے اکثر معتبین سمیت گرفتار کر لیا۔ پہلے ان قیدیوں کو اونٹوں پر بٹھا کر شہر میں پھرایا گیا اور پھر مجمع عام میں ان کی گردنیں کاٹی گئیں اور ان کے سروں کو سری کے برجوں اور فصیل میں اینٹوں اور چونے کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ضیاء بنی لکھتا ہے کہ اس روز اس قدر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ پانی کا ایک ایک گھڑا 8 آنے میں بکا۔ منگولوں کا 5واں اور چھٹا حملہ 1304 عیسوی کے حملے میں منگولوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی، چنانچہ 1305 عیسوی میں انہوں نے علی بیگ اور ترکاک کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ حملہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کے استحکام کا کام پایہ تکمیل پر پہنچ چکا تھا اور غازی ملک تغلق کی مستعدی کے سبب منگولوں کو پنجاب میں گھسنے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ یہ لوگ بلوچستان سے نکل کر سندھ میں چلے گئے۔ دوسری دفعہ یہ لوگ سندھ سے نکل کر مارواڑہ کے علاقے تک جا پہنچے۔ دونوں دفعہ غازی ملک تغلق نے ان کی خوب خبر لی اور آخرکار انہیں ناکو چنے چبوائے اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں گرفتار کر کے دہلی بھیجا، جہاں انہیں قتل کر کے ان کے سروں کا قلعہ مینار بنایا گیا۔ اس کے بعد منگول بھی کنک کی زیر سرکردگی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، لیکن شکست کھائی اور کنک کو ہاتھی سے مروا دیا گیا۔ اس کے بعد 30-40 ہزار منگول پھر ہندوستان میں گھس آئے اور انہوں نے شوالک کے علاقے کو طاقت و تاراج کرنا شروع کر دیا، لیکن شاہی فوجوں نے حسب معمول انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ ان کے بیوی بچوں کو دہلی کے بازاروں میں لونڈی غلاموں کی طرح فروخت کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد منگولوں نے پھر ہندوستان کا رخ کیا، لیکن شکست کھائی۔ ان کا سپہ سالار اقبال مند اپنی فوج سمیت گرفتار ہوا اور دہلی میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس فوج سے ایک منگول بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب تہہ تیگ کر دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کے دل میں دہشت بیٹھ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر علاؤ الدین کے عہد میں ہندوستان کا رخ نہ کیا اور لوگ امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ محافظ سرحد غازی ملک نے اپنی تمام دفاعی تیاریوں پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ اس نے منگولوں کے مقبوضات پر جارحانہ حملے کیے اور اپنی تلوار کی دھاک ان پر اس طرح بٹھائی کہ انہوں نے مدت تک پھر اس بر صغیر کا رخ نہ کیا۔ سب ہیڈنگ: نئی فوج اور اس کے کارنامے۔ دفاعی قلعوں کی ترمیم و تجدید اور اسلحہ سازی کی ترقی کے ساتھ اب 4,75,000 سوار کی اجرار فوج مرتب ہوئی
جس نے مغلوں کو شکست دینے میں بلبنی سپاہ کی شہرت کو مان کر دیا۔ ان سواروں کی شرح تنخواہ 13 اور 2 اسپا یعنی 2 گھوڑے رکھنے والے سوار کی 1905 تک ماہانہ تھی۔ قوت خرید کے لحاظ سے الہی تکہ ہمارے 20-22 روپے پاکستانی کے برابر ہوتا تھا۔ ان فوجوں کے بڑے بڑے سپہ سالاروں میں بادشاہ کے بھائی الماس بیگ، الغ خان ملک نصرت، غازی ملک تغلق، عین الملک ملتانی اور آگے چل کر ملک کافور فاتح دکن کے نام تاریخ میں مشہور ہیں۔ کافور گجرات کی جنگ میں گرفتار کر کے لایا گیا بادشاہ کا نہایت عزیز غلام تھا کہ اپنی جنگی قابلیت سے بڑھتے بڑھتے ملک نائب یعنی وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا اور غازی ملک تغلق کو خود قضاء و قدر نے آخر منصب بادشاہی تک لا پہنچایا۔ علاؤ الدین کی تخت نشینی کے وقت مارواڑ، جھالاواڑ اور انلواڑ نہروالا کی ریاستیں سلاطین دہلی کی رسماً خراج گزار تھیں، لیکن جب موقع ملتا آزادی کا دم بھرنے لگتی تھیں۔ جلوس الہی کے دوسرے ہی سال 697 ہجری الغ خان اور ملک نصرت نے ان ریاستوں کو دوبارہ مطیع کرنے کے علاوہ خاص جزیرہ نمائے گجرات پر فوج کشی کی۔ وہاں کا بڑا راجا کرن اپنی ریاست کے ساتھ رانی کنولا دیوی کو چھوڑ کر فرار ہوا اور بگلانہ کے پہاڑی خطوں میں پناہ لی۔ بگلانہ آج کل احاطہ بمبئی کے اضلاع سورت و خاندیش میں بٹا ہوا ہے، لیکن گجرات کے دوسرے رئیس و راجا کئی سال تک قابو میں نہ آئے۔ اس کے لیے نہ صرف یہاں کافی فوج مقرر کرنی ضروری تھی، بلکہ راجپوتانہ کی طرف سے پورا اطمینان کرنا مقدم تھا۔ رنتھمبور اور جہاں ان کی تسخیر کا حال نظر سے گزر چکا ہے۔ 703 ہجری بمطابق 1303 عیسوی میں سرکش راجپوتوں کے آخری گڑھ چتوڑ پر خود بادشاہ نے چڑھائی کی۔ گجرات کا صوبے دار الغ خان مغربی راجپوتانے کو پامال کرتا ہوا کمک لایا۔ عین الملک چتوڑ کے جنوب میں مالوا کی طرف بھیجا گیا اور اجین، مانڈو، دھار کے راجدھانی قلعے سر کر لیے گئے۔ چتوڑ 8 مہینے کی سخت محنت سے فتح ہوا۔ راجا کے بھانجے رتن سین نے وفاداری کا حلف اٹھایا بطور باج گزار کہ یہ ریاست اسے گزاشت کی گئی اور وہ تا زندگی علاؤ الدین کی اطاعت میں سرگرم رہا۔ راجپوتانہ اور مالوا میں بادشاہی تسلط ہو جانے سے دکن کا راستہ صاف ہو گیا۔ 706 ہجری بمطابق 1306 عیسوی میں بادشاہ نے 1 لاکھ سوار کا عظیم لشکر تیار کیا۔ اپنے عزیز غلام ملک کافور کو تمام فوجی اختیارات اور چتر و سرا پردہ لگانے کے شاہی امتیاز عنایت کیے۔ فوج کا نائب وزیر ارض ممالک خواجہ حاجی انتظامی اور حسابی معاملات کا بڑا تجربہ کار تھا، اسے ساتھ کر دیا۔ راستے کے شاہی عمال اور صوبے داروں کو تاکیدی احکام بھیجے گئے کہ ملک کافور کی ہدایت پر بے چون و چرا تعاون کریں۔ اسی ضمن میں ایک یادگار واقعہ یہ پیش آیا کہ گجرات کی رانی کنولا دیوی نے، جو علاؤ الدین کے حرم سرا میں داخل کی جا چکی تھی، بادشاہ سے درخواست کی کہ میری بیٹی دیول دی کو کسی طرح بلوا دیا جائے۔ وہ اپنے باپ رائے کرن کے پاس بگلانے میں تھی۔ الغ خان صوبے دار گجرات ملک کافور کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ بادشاہی حکم کے ملتے ہی بگلانے کی طرف مڑ گیا۔ رائے کرن فرار ہو کر مغربی گھاٹ کے پہاڑوں میں روح پوش ہوا اور مایا فساد دیول دیوی کو دیوگری روانہ کر دیا۔ الغ خان کی فوجیں تلاش و تعصب میں ہر طرف دوڑ رہی تھیں۔ ایک دستے کو عین دیوگری کے قریب الورا گاؤں میں اتفاق سے وہ جماعت مل گئی جو راجکماری کو بگلانے سے لے کر آ رہی تھی۔ دیول دی کو ہاتھوں ہاتھ الغ خان کے پاس لایا گیا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ صبا رفتار کہاروں کے کندھے پر دیول دیوی کی نیز دکن سے دہلی پہنچی اور وہاں چند روز بعد اس کی خضر خان ولی عہد سے شادی کر دی گئی۔ بادشاہ سخن امیر خسرو نے ان سچے واقعات کو اپنی مشہور مثنوی خضر خان دیول دیوی میں
اس لطف سے نظم کیا ہے کہ کوئی خیالی داستان بھی رنگینی اور دلکشی میں مشکل سے بازی لے جائے گی۔